السلام علیکم ایوری ون۔ تو یہ ہمارا پہلا دن جب ہم اپنے گھر سے نکلے تھے اپنے حج کے لیے، بچوں سے الوداع کر کے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کارڈ سب کچھ۔ اچھا، ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ کافی لوگوں کو پرابلم ہے کہ بھائی آپ صحیح ایکسپلین نہیں کر رہی، آپ بہت فاسٹ ہیں، بہت پرابلم۔ اچھا، اگر میں بہت زیادہ سلو ہو جاؤں گی تو پھر بھی پرابلم ہوتا ہے، لوگ انٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ جلدی ویڈیوز میں آپ کو ساری چیزیں، ساری باتیں بتاؤں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو انفارمیشن صرف وہی دے رہی ہوں جو ہم نے وہاں ایکسپیرینس کی، تجربہ ہمارا جو ہوا، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے سب کی اپنی رائے ہے، سب کا اپنا اپنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں تو سب کے لیے یہی دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ سب کا بہت اچھا سے اچھا حج کروائے۔ ایون میں نے خود سنا ہے کہ 2025 میں کافی سہولتیں، فیسلٹیز دیں گی پاکستان گورنمنٹ، تو میں تو یہی دعا کروں گی۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ جو حاجی جا رہے ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ سب کا حج بہترین ہوگا اور یہ سفر یادگار ہوگا آپ کا۔ آپ لوگ جائیں گے پھر آئیں گے تو آپ کو بہت ساری یادیں اپنی ساتھ لے کر آئیں گے وہاں سے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ کہیں پہ بھی بندہ نارملی بھی ٹریول کرتا ہے تو تھوڑی بہت تکلیف آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہمارا حج ہے جو ہم پہ فرض ہے، اور دنیا سے لوگ آتے ہیں تو تھوڑی بہت تو مشقت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک اس جو بھی آپ کو اگر تھوڑا سا بھی کچھ بھی ہوتا ہے وہاں پہ تو اس کا جو اجر آپ کو ملے گا نا، اللہ آپ کو ہر چیز کا اجر دے گا، ثواب ہوگا آپ کو۔ آپ اس چیز کا ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو خوش نصیبی ہے، ہمیشہ میں بولتی ہوں کہ اتنے سارے لوگوں میں اللہ پاک ہم لوگوں کو بلاتے ہیں حج کے لیے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو جو ایئر لائن ملتی ہے، ہمیں جو ملی تھی پی آئی اے ملی تھی، کافی لوگوں کو سعودیہ ملی تھی، ایئر بلو ملی تھی، بہت سارے لوگ جو گئے تھے، کافی کسی کو کون سی ایئر لائن ملی تھی، کوئی کسی کو کون سی، تو ہمیں جو ملی تھی پی آئی اے ملی تھی، اور جو ہے بہت اچھا ٹائم رہا پی آئی اے میں۔ بالکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رش نہیں تھا جب ہماری فلائٹ تھی، سب کچھ الگ تھا، حاجیوں کا کاؤنٹر الگ تھا، سب کچھ سپریٹ تھا، ماشاءاللہ سے بہت اچھا ان کا سسٹم تھا۔ ایون وہاں جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے ہیں وہاں پہ بھی بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میں نے کافی ٹریولنگ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو فرسٹ ٹائم میں ماشاءاللہ اتنے بڑے جہاز میں بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا، ایک بات ہے کہ انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ پلین کی ویڈیو نہ بنائیں، مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، پھر جو میں بنا لی تھی۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں سارے، اور ہمیں جو سیٹ ملی تھی کافی پیچھے ملی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہماری جو فلائٹ تھی وہ رات کی تھی، 8 بجے 7 بجے کچھ اس طرح ٹائم تھا، مجھے یاد ہے ابھی بھی 8 7 اس طرح ٹائم تھا۔ تو مجھے ٹو بی آنیسٹ مجھے واقعی یاد نہیں، لیکن رات کا ٹائم تھا، 8 7 یا 9 کچھ اس طرح کا ٹائمنگ تھا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سبھی لوگ اپنے اپنے، لیکن یہ کہ جتنا بڑا رشتہ نا اتنی لیٹ نہیں ہوئی ہمیں، ٹھیک ہے۔ پلین تھوڑا لیٹ تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا۔ پھر جب تک حاجی صاحب سارے بیٹھے جہازوں میں اس حساب سے، اچھا یہ کھانا بہت اچھا دیتے ہیں پی آئی اے والے، میں کافی دفعہ ٹریول کر چکی ہوں پی آئی اے میں، اور یہ کہ بہت سموتھلی لینڈنگ ہوئی تھی، بہت اچھا ٹائم رہا پی آئی اے کے ساتھ۔ ہاں لیٹ وغیرہ تھوڑا بہت ہو گیا تھا، تھوڑا نہیں شاید گھنٹہ ڈیڑھ کچھ اس طرح، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تھوڑی لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم کیا ہو رہا ہے، 2:15 ہو رہے تھے اس وقت میں نے تھوڑا ٹائمنگ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا، تو میں نے تھوڑا ریکارڈ کیا تھا میں نے۔ خیر سے ہم لوگ لینڈ ہو گئے تھے، پھر یہاں سے ہمیں بس میں بٹھایا تھا، بس ہمیں باہر لے کے گئی، پھر بالکل ڈائریکٹ آؤٹ آف ایئرپورٹ، ٹھیک ہے۔ تھوڑی چیکنگ ہوئی تھی، پھر جو گورنمنٹ والے تھے ان کو ڈائریکٹلی بسوں میں بٹھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ بہت آسانی سے ہم لوگ نکلے، کسی بھی ویٹنگ کرنے کے بعد، ویٹنگ نہیں کی بالکل بھی ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خیر سے اچھے سے لینڈنگ ہو گئی تھی ہماری، اور جو ہے تھوڑی بہت تھکن تھی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کبھی نہیں سوتی جہاز میں، مطلب میں تو بہت ٹریولنگ کرتی ہوں، تو سال میں 2-3 دفعہ آنا جانا ہوتا ہے ہمارا پاکستان، تو میں جو ہے
کبھی سوتی نہیں ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے جب ہم حج پہ گئے ماشاءاللہ سے میں نے کافی نیند کی. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ ہمیں بیگس ملی تھی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس طرح کے بیگس ملیں گے جو حاجی آئیں گے. اور ہو سکتا ہے، میں نے سنا ہے کہ کافی چیزیں اچھی اچھی ہو رہی ہیں اس سال. پچھلے سال بھی کافی چینجنگ کی تھی انہوں نے. 2024 میں انہوں نے فرسٹ ٹائم ڈبل بیڈ انٹروڈیوس کیا تھا، تو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے وہ فیسلٹی اویل کی جو بہت اچھی رہی. کافی حاجی جو مطلب جنہوں نے نہیں اویل کی تو ان کو تھوڑی بہت دقت پیش آئی تھی، کیونکہ ملنا کرنا یہ وہ. پھر تھوڑا بہت ہم نے سنا تھا کہ پرابلم وغیرہ ہوتا ہے، رومز میں بھی آپ نہیں آ سکتے، باہر ہی مل سکتے ہیں. اور یہ کہ شارٹیج تھا ہمارا، تو ماشاءاللہ سے پتہ ہی نہیں چلا، جلدی سے ہو گیا تھا ہمارا حج. جاتے سے ہی ہم کو عمرہ کرنا تھا. آئی تھنک ہم لوگ 8 جون کو گئے تھے، اور وہ 11 یا 12 جون کو سب کچھ انہوں نے بند کرنا تھا، مطلب بسیں. اچھا آپ کو یہ بات معلوم ہو نہ معلوم ہو، آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ بسز جو ہیں بند ہو جاتی ہیں حج ہونے سے پہلے، پھر کھلتی بھی حج ہونے کے بعد میں ہے. ٹھیک ہے نا. ٹریفک ساری بند کر دیتے ہیں ایکسیڈنٹس کی وجہ سے شاید. تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم سیدھا ڈائریکٹ سکونوسلی ایئرپورٹ سے نکلے تھے، ڈائریکٹ اپنی بسوں میں بیٹھے تھے. ماشاءاللہ بسیں بہت اچھی تھیں، جو ہے جسے کو ہوتی ہے نا لگژری بسیں. آئی تھنک ان میں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی بسیں تھیں. اور جو ہے یہاں ہم جیسے بیٹھے تو سب کے سیٹس پہ یہ ریفریشمنٹ جوس تھوڑا بہت چیزیں پڑی تھیں سب کے سیٹس پہ. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو ملا یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر سفر کرنا ہوتا ہے. اور آئی تھنک ایئرپورٹ سے عزیزیہ جانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اگر آپ بائی کار جاتے ہیں. جہاں تک مجھے یاد 1 گھنٹہ، یا پھر مکہ جانے میں تو ہم جب عمرے پہ گئے تھے تو تھوڑا کم ٹائم لگا تھا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ٹائم 1:53 اور ہم 8 کو فلائٹ تھی، میں نے آپ کو بتایا، لیکن 12 کے بعد پھر 9 ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ سے لیکن یہاں پہ بس میں تھوڑا ویٹنگ کیا تھا، شاید یہ چیکنگ میں یا کچھ ٹول پلازا یا کچھ اس طرح کا سسٹم تھا، تو تھوڑی بہت ویٹنگ یہاں پہ ہوئی تھی. اس میں دیر ہو گئی تھی ہمیں اپنے روم پہ پہنچتے. اچھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ دیکھیں ٹائم کیا ہو رہا ہے، 2:30 بجنے والے ہیں. تو اچھا یہ آپ سوچتے ہوں گے نا، لیکن جب ہمیں جہاز میں تھی تو ٹائمنگ پاکستان والی تھی. اب جیسے ہم یہاں پہ آئے تو یہاں پہ تو 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو آپ خود سوچ سکتے ہوں گے کہ میں نے جب آپ کو جہاز میں دکھایا تو 2:15 ہو رہے تھے، ابھی پھر سے 2:30 ہو رہے ہیں. خیر، تو ہمیں ماشاءاللہ سے جو بلڈنگ دی گئی تھی بالکل نیو تھی، بہت لگژری اچھی. ٹھیک ہے. مجھے بڑی ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں کیسی بلڈنگ ملے گی، کیا ملے گا. ایک ہوتا ہے کیونکہ میں نے سنا تھا کہ کافی حاجیوں کو پرانی بلڈنگ ملی تھی یا کچھ اس طرح، لیکن ہماری بلڈنگ بہت اچھی نیو تھی. اور انشاءاللہ میں یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کو، جو حاجی مجھے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ حاجی ہونے والے، تو آپ سب کو اچھی اچھی بلڈنگز ملیں گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ جیسا بھی ہوتا ہے نا، جو بھی اللہ بہت اچھا ہی دیتا ہے. اللہ جب اپنے پیاروں کو چنتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا ہی کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہماری ٹکٹس وغیرہ تھیں جو ہمیں کیمپ میں ہی لگا کے دی تھی حاجی کیمپ والوں نے، لیکن ہم نے یہ ریموو کر دی تھی. جاتے سے ہی ہم کو یہ بیگس ملے تھے، اس میں کافی اچھی اچھی چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. چھتری، جائے نماز، کافی چیزیں تھیں، لیکن ہم لوگ تو اپنی لے کے گئے تھے، ہمیں آئیڈیا نہیں تھا. سے کھانا بھی دیا تھا انہوں نے، چاول تھے اس میں، مندی ہوتی ہے نا پھیکی والی، وہ گورنمنٹ کی طرف تھے، یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تھی. ٹھیک ہے. پھر ہماری میس میں بھی کھانا تھا. تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی پہلے روم دیکھ کے آئیں، تسلی ہو کہ کیا ملا ہے ہمیں روم میں، کیونکہ ہم بالکل، یہ ہماری آخری فلائٹ تھی. اچھا جو گورنمنٹ والوں کی طرف سے تھی، ہم نے خود آخری فلائٹ چوز کی تھی، کیونکہ ہمارا یہی تھا کہ جابس کی وجہ سے پرابلم تھا، چھٹیوں کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کا، تو اسی وجہ سے ہم نے بالکل اینڈ ملی تھی. اچھا میں آپ کو یہ بھی ٹپ دوں کہ ایک ہینڈ کے لیے آپ لازمی رکھیے گا اپنے ساتھ تھوڑی بہت جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، کیونکہ سامان جو آپ کا ہے نا وہ بہت لیٹ آتا ہے. کبھی کبھی جلدی آ جائے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو یہ ہوا کہ کافی لیٹ آیا. جب ہم عمرہ کر کے واپس آئے تھے پھر دیکھا کہ سامان آئے. اچھا ایک اور بات کہ ہم نے تو فوراً عمرہ کر لیا تھا. اچھا یہ دیکھیں ہم نے جو ڈبل بیڈ لیا تھا بالکل نیو، میں نے آپ کو بتایا، فریج بھی نیو تھی، بیڈز بھی نیو تھے، بیڈ شیٹس بھی نیو، سب کچھ نیو تھا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایون کورس بھی لگے ہوئے تھے بیڈز پہ. تو ایون واشنگ مشین جو باہر پڑی ہیں وہ بھی نیو تھی، سب کچھ ماشاءاللہ سے اچھا تھا.
بیڈ جو ہے نا، اور کیا بولتے ہیں یہ پلو تکیے ماشاءاللہ سے تو اور ہی کیا بات ہے. تو ہم بہت خوش تھے، میں بہت خوش تھی کہ چلیں اچھا ہے ڈبل بیڈ میں. اگر آپ لوگوں کی بکنگ کے ابھی پیمنٹ رہتی ہے، سوری آپ کی قسط اگر رہتی ہے، اگر آپ نے فلی نہیں پے کروایا، پر شاید آپ لوگوں نے کروا دیا ہوگا، تو میں تو یہی سجیسٹ کرتی کہ آپ لوگ لازمی جو ہے ڈبل بیڈ کی فیسلٹی لیں، بہت اچھی ہوتی ہے. تو خیر دوسری بات یہ کہ کافی لوگوں نے ایشو کریٹ کیا تھا کہ ہم کو بھی ڈبل بیڈ دیں وہاں جا کے، تو یہ تھوڑا ایشو ہوا تھا. اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہمیں ناشتہ ملا تھا، ٹھیک ہے نا، کھانے کے لیے. تو ہم لوگ ناشتہ کر کے ہم نے آرام نہیں کیا، ہمیں یہی تھا کہ ہم احرام کی حالت میں ہم نے عمرہ کرنا ہے جاتے سے ہی، تو ہم لوگ نکل پڑے عمرے کے لیے. اچھی واک تھی یہاں سے، ہمیں لگا کہ ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی بلڈنگ سے نکلیں گے باہر بسوں کی پر نہیں، یہاں پہ تقریباً 8 سے 10 منٹ کی واک ہوتی تھی، پھر ہم لوگ واک کرتے تھے، تو پھر جا کے ہماری بسیں ملتی تھی ہمیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کافی دوسرے ممالک کے بھی بلڈنگس یہیں ساتھ میں ہوتی تھیں. لیکن یہ کہ میں نے یہی دیکھا کہ پاکستان گورنمنٹ کی ارینجمنٹس بہت اچھی تھیں ایز کمپیئر ٹو دوسرے کنٹریز. میں نام نہیں لوں گی کسی کنٹری کا. تو یہ تھا، مطلب ایسا سب ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ ہماری جو بسیں چلتی تھی نا، تھوڑی تھوڑی دیر میں بسیں چلتی تھی، تو اس حساب سے دوسرے کنٹریز والوں کے نہیں ہوتی تھی، تو وہ ہمارے بسوں میں بیٹھ جاتے تھے اکثر کر کے. یہ تھوڑی چیزیں ہوتی تھیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آئی تھنک یہ میں نے تھوڑا کچن کا آپ کو دکھایا ہے ویڈیو کہ کچن میں کیا ہے، کس طرح آپ نے ڈش اٹھانا ہے. اچھا یہاں پہ کچھ بھی سب ڈش وغیرہ آپ کو نہیں دیتے ہیں، یہ سارے ڈسپوزیبل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے شیٹ بچھا کے، تو آپ کو بس کھانا لینا ہوتا ہے، اس پہ کھانا کھا کے ڈسپوزیبل پھینک دینا ہوتا ہے، بس یہ ہوتا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں سیٹس ایون میز کی بھی ساری ارینجمنٹ بہت اچھی ہوتی تھیں یہاں پہ، مطلب نیو تھی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ. لیکن یہ کہ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا ہوٹل کا، تو آپ بلڈنگ میں جو کھانا ملتا ہے باہر سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کھانا اچھا ہوتا تھا، میں نہیں بولوں گی کہ نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا تھا کہ اچھا کوئی 10 میں سے ایک دفعہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایوریج ہوتا تھا کہ آپ کھاتے تھے اور کھانا بھی ہیلدی ہوتا تھا، نہ مرچی ہوتی تھی زیادہ نہ کچھ، مطلب حاجیوں کے حساب سے. اچھا یہ دیکھیں بسوں پہ یہ سارے نیمز، مکتب سیکٹر سب کچھ لکھا رہتا تھا. اور بسیں میں جو بلڈنگز ہوتی تھی نا، تو ہم سیکٹر 5 میں تھے، تو ہماری جو 4-5 جو بلڈنگز تھی ان کے ساتھ مطلب ہوتے تھے ساتھ، ٹھیک ہے، مطلب بلڈنگز والے ساتھ آتے تھے، ایک 5 بلڈنگ کے اس بس میں بیٹھیں گے اس طرح. دوسری یہ بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں سے عزیزیہ سے مکہ جانے میں ہمیں جو ٹائم لگتا تھا تقریباً 20 سے 25 منٹ لگ جاتے تھے آرام سے بس میں، ٹھیک ہے. پھر وہاں ہم اترتے تھے ٹنل کراس کرنے کے لیے، پھر ایک اور بس میں بیٹھتے تھے ہم لوگ، تو اس میں 10 منٹ لگتے تھے بس. میں بتا رہی ہوں نا کہ اچھا ٹائم ہے گورنمنٹ میں. لیکن جو ہے کہ ہماری ایک نماز اکثر کر کے مس ہو جاتی تھی، کیونکہ پھر نہ تھکن بہت ہو جاتی تھی، آنا جانا واک، تو اسی وجہ سے. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سے کافی لوگ تو ہمت والے جو ہوتے ہیں تو وہ چلے جاتے تھے 5 وقت نماز پڑھنے. تو آپ لوگ بھی ہمت کریں، ٹھیک ہے، جائیں. لیکن یہ کہ اتنا میں یہ کہوں گی کہ اب ضرور پڑھیں نمازیں بہت زیادہ. جو لوگ زیادہ دن کے لیے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ کریں. باقی شارٹ کے لیے جیسے ہم لوگ تھے نا، تو ہمارا یہ تھا 8-9 کو مطلب ہمارا عمرہ ہوا، تو 2 دن کے بعد آئی تھنک یہ بسیں وغیرہ بند ہو جانی تھی. تو اسی وجہ سے ہاں یہی تھا کہ ہمیں کہ جو ہے نا تھکن میں چاہتی تھی کہ کم ہو، تیاری ہو ہماری حج کے لیے، خاص جو ہماری حج کا ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ڈائریکٹ ٹنل، یہ دوسری بس میں بیٹھ کے ہم نے ٹنل تو 5 منٹ کا تھا، بیٹھتے تھے 5 منٹ میں ہم لوگ خیر سے پہنچ جاتے تھے حرم میں. پھر بالکل باہر اتارتے تھے یہ لوگ حرم میں، پھر ہم لوگ واک کر کے اندر جاتے تھے. ماشاءاللہ سے یہ اچھا سا ہمارا عمرہ ہو گیا تھا. دن میں مطلب کیا تھا، صبح میں فجر ہم نے پڑھ کے روم سے، کیونکہ صبح ہو گئی تھی بالکل، تو ہم لوگ آئے تھے. کیونکہ آپ لوگوں کو اپنے گھر سے ہی نیت کرنی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا ضرور، آپ لوگ معلومات لیتے ہوں گے حج کی. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس طرح یہ لوگ لے کے جاتے ہیں ہم کو اپنے حرم میں اندر، بسیں اس طرح لے کے جاتی ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہوں گے اس طرح کے ٹنل. اچھا جب حج کے دن شروع ہوئے تھے
تب جو ہے یہ ٹنلس ہم لوگوں نے بائی واک کراس کیے تھے، کیونکہ ان دنوں جو ہے حج کے بعد جو ہے نا 3-4 دن کے بعد ٹرانسپورٹ کھلتی ہے، تو ٹرانسپورٹ بند ہوتی ہے. تو بس یہ تھوڑی مجھے پرابلم ہوئی تھی ہم کو کہ بھائی اگر ہمارا پرائیویٹ کا ہوتا تو ہم لوگ وہاں جو ہے نا ہوٹل قریب ہوتا تو ہم لوگ بائی واک جا کے حرم میں نمازیں پڑھ سکتے تھے. بس یہ تھوڑی مجھے بات فیل ہوئی کہ یہ نہ ہوتا، مطلب اور بہت اچھا ہے، سب کچھ تھا. لیکن جیسے مدینے میں تھا، مدینے میں ہم لوگوں کو انہوں نے قریب ہی دیا تھا. میں نکلتی تھی سامنے مسجد نبوی ہوتی تھی تو آرام سے ہم لوگ نماز پڑھ لیتے تھے. مسجد نبوی کی اذان ہمارے روم میں سنائی دیتی تھی. لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ ڈبل بیڈ والے جو بھی ہیں تو ان کا یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے جو ہے وہاں پہ کمبائن ہی رہنا ہے. صرف مکہ میں یہ لوگ فیسلٹی دیتے ہیں، مدینے میں نہیں. تو مدینے میں تھوڑی بہت تکلیف آئی تھی ہمیں، کیونکہ کمبائن تھا اور ہم لوگ کب سے اپنے روم میں 2 پرسنس رہ رہے تھے نا، تو یہ تھا. لیکن یہ کہ ہمارا صرف 3 دن کا اسٹے تھا مدینے کا، تو اتنا ایشو ہی نہیں ہوا. سارا دن ہم لوگ نمازوں میں، تھوڑی بہت شاپنگ میں، کیونکہ وہاں سے ہم لوگوں نے کھجوریں وغیرہ لی تھی تو اس میں ہی دن گزر جاتا. رات میں آ کے سو جاتے ہم لوگ. پہلے دن تو ہم لوگ سوئی نہیں تھے کیونکہ دیر سے پہنچے تھے مدینے. خیر آپ کو میں وہ ویڈیوز پہلے بھی میں نے شیئر کی ہیں کچھ ویڈیوز، لیکن پھر سے ڈیٹیلز میں شیئر کروں گی. ماشاءاللہ سے سیکیورٹی بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پہ. ہاں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے بسوں کے پر رش ہوتا ہے؟ تو اترتے وقت یا جاتے وقت تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایک بس جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، تو تھوڑی ویٹنگ کر لیا کریں آپ، ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ سے ہم لوگ اپنے پہلے عمرے کے لیے پہنچے تھے. اور دوسرا یہ کہ واپسی میں عشاء کی نماز کے بعد بہت رش ہوتی تھی بسوں پہ. لیکن یہ کہ بسیں ماشاءاللہ وہی بات ہے کہ اتنی ہوتی ہے کہ تھوڑی ویٹ کر لیں دوسری بس آ جاتی تھی. لیکن لوگوں کو آپ کو پتہ ہے جلدی بہت ہوتی ہے کہ بھائی بس جلدی جلدی جلدی، یہ تھوڑا تھا، ٹھیک ہے. اچھا دوسری یہ بات کہ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی، اگر آپ میں طاقت ہے سفر کر کے آپ لوگ آئے ہیں، اگر آپ میں ہے تو آپ عمرہ کریں جا کے، نہیں تو ریسٹ کر کے پھر بھی عمرہ کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارا یہ تھا کہ بھائی ہمیں جلدی تھی، جوش تھا کہ بھائی عمرہ کر لیں خیر سے ماشاءاللہ سے جاتے سے ہی کہا، تاکہ احرام کی حالت سے ہم لوگ نکل آئیں. کیونکہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کون سی غلطی، مطلب کہتے ہیں نا کہ احرام کی حالت میں یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا. تو اسی لیے ہی مجھے اور میرے ہسبینڈ کو یہ تھا کہ بھائی جاتے سے ہی عمرہ کرنا ہے تو پھر بندہ سکون سے اپنے احرام کی حالت سے نکل آئے، ٹھیک ہے. تو یہی تھا. لیکن یہ کہ کافی لوگوں نے شام میں کیا تھا ریسٹ کر کے، وہ بھی اچھا ہے. اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے. کیونکہ ہمارا اسلام بہت سموتھ ہے، ہمارے اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے. ہمارے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ احرام کی حالت میں سو نہیں سکتے، آپ سو بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ماشاءاللہ جو پہلا ہی ہمارا دیدار تھا اپنے خانہ کعبہ کا خوبصورت سا، ابھی بھی انشاءاللہ دل ہے کہ انشاءاللہ جائیں گے ہم لوگ. انشاءاللہ جو لوگ جا رہے ہیں کائنڈلی ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم لوگ پھر سے حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں انشاءاللہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رش بھی ایوریج تھا. کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نا سب سے کم جو رش ہوتا ہے نا وہ فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے. کیونکہ نا ساری رات حاجی یا جو بھی لوگ آتے ہیں وہاں پہ عمرہ والے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز ساری رات بھی وہاں عبادت کرتے ہیں، وہ تہجد وہاں پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، پھر فجر پڑھ کے پھر جو یہ لوگ جو ہے نا چلے جاتے ہیں اپنے رومز میں، پھر ریسٹ کر کے پھر یہ نماز کے ٹائم آتے ہیں. اسی وجہ سے ماشاءاللہ سے رش اتنا نہیں تھا. تو ہمارا بس یہی ہوا کہ ہم لوگ چلے جائیں، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں صفا مروہ میں بالکل رش نہیں تھا. تو ماشاءاللہ سے میں وہی بتا رہی ہوں کہ صحیح اچھا ہو گیا ہمارا، ہو گیا عمرہ اس وقت. تو یہاں سے آپ کو یہی ہے کہ آپ نے جب بھی عمرہ کرنا ہے تو اپنے بال موو کروانے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا. تو وہی ہوگا ماشاءاللہ سے صفا مروہ کر کے آپ کو معلوم ہوگا سارا جو بھی مطلب ہوتی ہیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں. خانہ کعبہ کے ساتھ طواف کرنے ہوتے ہیں، پھر نماز پڑھنی ہوتی ہے، پھر نماز پڑھنی ہوتی ہے، پھر زمزم پینا ہوتا ہے. مطلب یہ ساری آپ کو سارا جو طریقہ ہے وہ سارا عمرے کا وہی کر رہا ہے. پھر اینڈ میں جو آپ کا ہوتا ہے پھر آپ احرام کی نیت سے آپ احرام کی حالت سے باہر آ جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نکلے تھے. اچھا دوسری بات یہ کہ ہمیں معلوم نہیں تھا پچھلی دفعہ، تو ہم لوگ تو کافی کیا بولتے کافی جو ہے بال کٹوانے کے لیے پریشان ہوئے تھے میرے ہسبینڈ. میں نے تو وہیں سے لیڈیز سے کروا لیا تھا، یہ وہاں بندہ تھا تو میں نے اپنے بال وہاں ڈال دیے تھے. باقی میرے ہسبینڈ نے
دیکھ کے وہاں پہ کافی جگہوں پہ تھے یہ کیا بولتے ہیں حجام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں نیچے ہی بلڈنگ تھی، تو ہم لوگوں نے کروا لیا تھا، تو میں بیٹھی ہوئی تھی، ماشاء اللہ سے کافی حاجی آ رہے تھے، کروا کے پھر جا رہے تھے۔ چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔